السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ 27 دسمبر سن 2020 کا ایپیسوڈ ہے اور ایپیسوڈ نمبر آئی تھنک 85 ہے یا 86 ہے۔ بہرحال بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی دیری کے میں پہلا سوال لیتا ہوں۔ پہلا سوال یوٹیوبر اے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پلیز یہ بتائیے اگر کوئی بچہ حافظ ہو کر غلط راستے پر چلے تو اس کو کیسے صحیح راہ پر لے کر آئیں؟ میرا بیٹا حافظ ہو کر سانگس وغیرہ سنتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے جو استاذ ہیں آپ کو انہیں بتانا چاہیے، اور جو استاذ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ بچے کو صحیح انداز میں تربیت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو سانگ وغیرہ سننے کے نقصان سے آگاہ کیا جائے، اور اس کو سانگ وغیرہ سننے پر جو عذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وہ عذاب اس کے سامنے ذکر کیا جائے، اور اس کو جو ہے نا وہ صحبت بزرگوں کی ملے۔ تو یہ بات تو یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو بچے کے جو استاذ ہیں ان کو بتائیں، وہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کی اس بری عادت کو ختم کروا سکتے ہیں۔ شعیب خان اگلا سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام نوشاد ہے، میرے آپ سے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح کی نماز میں اگر کلمہ ایک سے زیادہ ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ صلاۃ التسبیح کی نماز میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اگر ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے، مفتی صاحب میں نے آپ کو اپنے ہاتھ کے بارے میں بتایا تھا، میرا ہاتھ کا 5 بار آپریشن ہو گیا ہے اور میرے ہاتھ میں زخم صحیح نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی ہڈی جوائنٹ ہو رہی ہے، اور میرے ہاتھ کو 15 مہینے ہو گئے ہیں، پلیز کچھ بتائیے۔ دیکھیے کوئی بھی زخم، پھوڑا پھنسی دانہ، کوئی بھی زخم سے یا کوئی بھی پرابلم باڈی میں ہو جاتی ہے، جوڑ نہیں جوڑ رہا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ میں نے ابھی تقریباً 2 دن پہلے ہی ایک کلپ اپلوڈ کی ہے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ زخم ٹھیک نہ ہو تو کون سی دعا پڑھیں، زخم ٹھیک کرنے کی دعا اے قاسمی، تو وہ کلپ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں جو دعا میں نے بتائی ہے اس دعا کو آپ روزانہ جو جگہ آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو روزانہ پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اسی کلپ میں نے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اور انہوں نے منع کیا ہے کہ ان کا نام شو نہ کیا جائے، اسی لیے میں ان کا نام شو نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے تقریباً 2 سوال پوچھے ہیں۔ نمبر 1، میرے ہی ریلیشن میں ایک شوہر نے بھی اپنے بیوی کو غصے میں آ کر اسی طرح سے بول دیا طلاق طلاق طلاق، میں نے دے دیا تو کیا طلاق ہو گئی؟ پلیز بتائیں، بڑی ہی کنفیوژن ہے۔ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2، آپ نے بتایا تھا کہ گرلز میک اپ کر سکتی ہیں، تو مجھے 4 تاریخ کو شادی میں جانا ہے اور مجھے ذرا بھی میک اپ کرنا نہیں آتا، تو کیا میں بیوٹی پارلر میں جا کر ہلکا میک اپ کروا سکتی ہوں؟ پلیز میرا سوال اس سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کیجیے گا۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن میں، آپ کی فرینڈ سرکل میں اگر کوئی میک اپ کرنا چاہتا ہے تو اس سے آپ کروا لیں، لیکن اگر بیوٹی پارلر میں کوئی خاتون میک اپ کرنے والی ہے تو اتنی اجازت ہے کہ ہلکا پھلکا میک اپ جو شرعی اعتبار سے جائز ہے وہ جا کر آپ کروا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بیسٹ وہی ہے کہ آپ گھر پہ ہی بلا کر کروائیں، یہ اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میک اپ جو ہے آپ کروا سکتی ہیں۔ یاسمین شیخ اگلا سوال پوچھتی ہیں، اب بہت سارے لوگ ہیں کہیں گے مفتی صاحب میک اپ کی اجازت دے رہے ہیں، ہے نا؟ ابھی کمنٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے بہت سارے کہ دیکھو مفتی صاحب میک اپ کرنے کی، بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بھائی میں انہی چیزوں کی اجازت دے رہا ہوں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ سجنا سورنا خواتین کے لیے جائز ہے، اور جائز طرح سے سورنا، اور سورنے کے بعد جو ہے وہ غیر محرم کو دکھانے کی نیت نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، خواتین کے لیے بھی جائز ہیں، مرد حضرات کے لیے بھی جائز ہیں۔ تو میں تو وہی چیز بتا رہا ہوں جو جائز ہے۔ اب کوئی چیز شریعت نے جائز بتائی ہے، میں اس کو ناجائز کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو سجنا سورنا بہرحال خواتین کے لیے جائز ہے، ایک حد ہے، اس حد تک جائز ہے، حد سے باہر پھر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیوٹی پارلر میں جا کے آپ غلط کام کرانا شروع کر دیں، اور سجنے سنورنے کے بعد آپ غیر محرموں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، یہ سارے کام غلط ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ خواتین کو گھر پر ہی سجنا سنورنا چاہیے۔ چلیے صاحب اگلا سوال ہے یاسمین شیخ، میرے رائٹ ہینڈ میں پلاسٹر لگا ہے، وضو کیسے کریں اور نماز کیسے پڑھیں؟ جس ہینڈ پر آپ کے پلاسٹر لگا ہوا ہے اس پر آپ بس مسح کر لیں، گیلا ہاتھ لے کے یوں پھیر لیں، بس مسح کرنے کی ضرورت ہے، اس ہاتھ کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس ہاتھ کا جتنا حصہ آپ دھو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر انگلیاں کھلی ہوئی ہیں تو انگلیوں کو دھو لیں بس،
باقی پلاسٹر والے حصے پر آپ مسا کر لیں۔ سمیر سیمی پوچھتے ہیں کیا ہم تھمس اپ، اسپرائٹ وغیرہ پی سکتے ہیں، اس میں الکوہل ہو؟ جی اس میں الکوہل تو نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدف خان اگلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا نام صدف خان ہے، میں آگرہ سے ہوں۔ اچھا یہ ہمارے قریب سے ہی ہیں۔ مجھے آپ کا پروگرام سنڈے کمنٹ باکس بہت پسند ہے، پلیز میرا بھی سوال ضرور شامل کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لوہے اور میٹل کی جویلری پہننے سے نماز نہیں ہوتی؟ لوہے اور میٹل کی جویلری پہن کر نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ انگوٹھی جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کی ہی خواتین کو پہننا چاہیے، بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل کی بھی رنگ جو ہیں وہ خواتین پہن سکتی ہیں۔ تو بہرحال میٹل کی اور لوہے کی جویلری پہن کر نماز ہو جاتی ہے۔ منت شیخ اگلا سوال پوچھتی ہیں، بھائی میرے کچھ سوال ہیں، پلیز جواب ضرور دیں، ڈاؤٹ کلیئر کر دیں۔ نمبر 1، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس کو پانے کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کوئی بھی چیز جو جائز کام ہے، جائز کام کی آپ منت مانگ سکتی ہیں۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، آپ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو منت کے طور پہ آپ روزے رکھ سکتی ہیں کہ اللہ میری اگر اس سے شادی ہو جاتی ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، ہے نا، تو یہ جائز ہے۔ نمبر 2، لڑکے والے جب لڑکی دیکھنے آ جائیں تب لڑکی والوں کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے، کیا اور کیسے کرنا چاہیے؟ اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ناشتہ پانی کرانا چاہیے، ہے نا، اور غلط کاموں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس یہی کرنا چاہیے، عزت احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ مہمان ہیں، وہ آپ کے مہمانوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہے نا، اور خیر خواہی اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب لڑکے والے آ کے کہنے لگیں کہ جی نہیں وہ لڑکی سے ملاقات کروائیے آپ ہماری، ہے نا، تو لڑکی والے کہنے لگیں چلو کوئی بات نہیں، لڑکے اور لڑکی جا کے مل لو غیر مسلموں کی طرح، تو غلط کام نہیں۔ نمبر 3، درگاہ پہ جا کے دھاگے باندھنا صحیح ہے؟ درگاہ پہ جا کے دھاگے باندھنا، وہ دیکھیں نا اپنے دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، پیڑ پر دھاگے بندھے ہوئے ہیں، جالیوں پر دھاگے بندھے ہوئے ہیں، تو یہ تو غلط طریقہ ہے اور یہ کفری اور شرکیہ چیزیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 4، کیا لڑکی لڑکے کو شادی کے لیے پوچھ سکتی ہے؟ مطلب لڑکی پرپوز کر سکتی ہے کیا شادی کے لیے؟ پلیز میرے جواب ضرور دیں۔ لڑکی لڑکے کو ڈائریکٹ شادی کے لیے پرپوز نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہے یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو اس کا اچھا مہذب اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ لڑکی اپنی ماں کو آ کے بتائے کہ ماں میری پسند یہ ہے نا، اور اس میں ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لڑکی تو بڑی جو ہے بے شرم ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے تو لڑکے کو پرپوز کرنے کے بجائے لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ اپنی ماں کو بتائے یا جس خاتون کے ساتھ اس کی اچھے انڈرسٹینڈنگ ہو ان کو بتائے، پھر وہ گھر کے بڑوں کو بتائیں۔ اب گھر کے بڑوں کا کام کیا ہے کہ وہ جائیں گے اور لڑکے والوں سے بات کریں گے، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی لڑکا ہے جو کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتائے، پھر گھر والے جو ہیں وہ لڑکی کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ لیکن یہ طریقہ کہ لڑکا ڈائریکٹ لڑکی کو اور لڑکی ڈائریکٹ لڑکے کو پرپوز کرے کہ بھئی ول یو میری می، ہے نا، تو یہ تو غلط طریقہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہے جو بڑی ہے نا، اور اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ بڑی وہی خود ذمہ دار ہے، تو وہ ڈائریکٹلی بول سکتی ہے کسی بھی لڑکے کو کہ بھئی میں تنہا ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے بائی میسیج، ہے نا، کال پہ، لیکن وہ جس کا کوئی ولی نہ ہو، جس کو ولی کہتے ہیں نا، کوئی بڑا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ شمع ملک اگلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے گا کیونکہ میں باپ کی جائیداد میں کیا حق ہے؟ لڑکی کا ماں باپ کی جائیداد میں کیا حق ہے؟ آپ نے اس بار بھی نہیں بتایا۔ مجھے اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ میری امی جان مجھے اپنے پیسوں میں سے کچھ دینا چاہتی ہیں، لیکن میرے 2 بھائی ہیں، کیا ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے؟ دیکھیے، ماں اگر آپ کو کچھ دینا چاہتی ہیں یا باپ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ماں باپ جب تک زندہ ہیں وہ بیٹی کو جو چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے، مطلب ماں باپ کے مرنے کے انتقال کرنے کے بعد جو وراثت جاری ہوتی ہے وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جاری ہوتی ہے۔ ماں باپ جب زندہ ہیں
تو لڑکا اور لڑکی کے درمیان، اولاد کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 10 روپے ہیں اگر ماں کے پاس، تو وہ یہ کرے کہ بیٹے کو دے دے 8 روپے، بیٹی کو دے دے 2 روپے، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان فرق مت کرو، لڑکا اور لڑکی کے درمیان فرق مت کرو۔ تو آپ کی جو ماں ہے وہ اپنے پیسوں میں سے کچھ آپ کو دینا چاہتی ہیں، لیکن 2 بھائی ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا حق زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ ماں اپنے مال کی خود مالک ہیں، وہ چاہیں تو بیٹی کو زیادہ دے سکتی ہیں، کسی ضرورت پر بیٹے کو زیادہ دے سکتی ہیں، ہے نا۔ لیکن رہی بات یہ کہ برابری کا حق، تو بالکل چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا حق برابر ہے۔ ہاں، والدین کے مرنے کے بعد، باپ کے انتقال کرنے کے بعد جو وراثت جاری ہوتی ہے پھر وہ شرعی طریقے پر جائز ہوتی ہے، اور شرعی طریقہ پھر اس کا یہ ہے کہ 2 حصے لڑکوں کے ہوں گے اور 1 حصہ لڑکی کا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی زندگی میں، ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے دونوں میں فرق کرنا یہ درست نہیں ہے، تو آپ کے بھائی غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ ملکہ پوچھتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی نالج بہت بڑھیا ہے، اللہ آپ کے ذہن میں ہر سوال کا جواب ڈالے، آمین۔ میرے 3 سوال ہیں، پلیز جواب دیں۔ سوال فرسٹ، 20-25 سال سے غیر مرد عورت ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، سبھی مرد عورت ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں یا نہ محرم ہیں؟ دیکھیے، جو محرم ہیں وہ محرم ساری زندگی رہتے ہیں، جو غیر محرم ہیں وہ غیر محرم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی آفس میں کوئی سالوں سے کام کر رہا ہے لیکن وہ غیر محرم ہے، تو وہ غیر محرم ہی رہے گا، چاہے آپ کتنی ہی سال کسی آفس میں کام کریں۔ اسی طرح سے کوئی اگر محرم ہے تو وہ محرم ہی رہے گا، چاہے آپ 1 ہفتے کام کریں، چاہے 1 سال کام کریں۔ تو سال کام کرتے ہوئے آپ کو آفس میں کتنے کیوں نہ ہو گئے ہوں، لیکن جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا۔ دوسرا سوال، بینک سے آنے والے انٹرسٹ کے روپوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بینک سے آنے والے انٹرسٹ کے جو روپیے ہوتے ہیں ان کو بغیر ثواب کی نیت سے آپ غریبوں کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ کوشچن ہے، 20 سال سے مراٹھی اسکول میں وداؤٹ پیمنٹ کام کرتی ہوں، پیمنٹ بہت مختصر ملتا ہے، کبھی جو ملتا ہے وہ بھی گورنمنٹ پیمنٹ دیتی نہیں ہے، آگے میں ملے گا کہ نہیں پتہ، لیکن میں ابھی بہت تھک گئی ہوں، کیا کروں، اسکول چھوڑوں یا نہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ میرے پاس گھر کے حالات اچھے ہیں، پلیز جواب دیں۔ جب آپ کے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں تو آپ خود کا کچھ شروع کر سکتی تھیں، آپ کے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے اندر یہ جذبہ بھی ہے کہ آپ وداؤٹ پیمنٹ جو ہے لوگوں کی خدمت کر سکتی ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہے، تو پھر آپ کو اپنے ہی کچھ شروع کرنا چاہیے تھا، ایسی کوئی چیز شروع کرنا چاہیے تھی آپ کو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو نفع پہنچے۔ اب اگر ایجوکیشن لائن میں آپ کے اندر شوق ہے تو اتنے ہزاروں بچے ہمارے ہندوستان میں جو پڑھ نہیں پاتے ہیں، آپ ان کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کام کیجئے گا، ہے نا۔ تو جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تو اس جذبے کی قدر کرنا چاہیے آپ کو، اور اس جذبے کے ساتھ آپ کو کام صحیح رخ پر کرنا چاہیے۔ تو وداؤٹ پیمنٹ کام ٹھیک ہے کر رہی ہیں آپ، لیکن جب سرکار کام پیمنٹ دے رہی ہے تو اس کو آپ لینا چاہیے، آپ کو کیوں چھوڑ رہی ہیں، نا۔ رہی بات یہ کہ جب آپ لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، وداؤٹ پیمنٹ کام کر رہی ہیں، کام پھر بھی کریں گے آپ، تو ایسے رخ پر کام کریے نا جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ رہی بات یہ کہ آپ تھک گئی ہیں، بیٹھنا چاہتی ہیں، تو نو پرابلم، آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے زندگی گزار سکتی ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسما شیخ پوچھتی ہیں، اگر ایک مسجد کی اذان سن کر نماز پڑھ رہے ہم اور ایسے میں دوسری مسجد سے اذان ہمارے کانوں میں آئے تو کیا ہم بنا رکے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، بنا رکے نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں توڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نو پرابلم۔ مالک الطاف پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ صبح سے رات تک ہر کام کی جو دعا ہوتی ہیں ان تمام دعا کی ایک ویڈیو بنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بالکل انشاءاللہ آپ کی بات میں نوٹ کر لوں گا، اور صبح سے شام تک کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو میں ایک کلپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، چاہے پھر وہ کلپ 1 گھنٹے کی کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لیجئے گا ضرور، آپ نے بنوا تو رہے ہیں آپ۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے، شاید آپ کے پاس وقت نہیں ہے، شاید کوئی بات نہیں، اس بار میں آپ سے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ جی بالکل انشاءاللہ آپ کی بات پر توجہ دی جائے گی۔ اویس غنی پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ نے میرا سوال نہیں لیا، پلیز کوئی بھی جو بھی میرے اس سوال کے بارے میں علم رکھتا ہوں مجھے جواب ضرور بتائیں۔ ہاتھ کی لکیروں میں انسان کا نسب ہوتا ہے، اور ایک شخص نے مجھے میرا ہاتھ دیکھ جب یہ شرک ہے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاتھ دکھانا یہ شرک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، جو نجومی کو ہاتھ دکھایا اس نے شرک کیا۔ یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے اپنی لکیریں دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ہے نا۔
تو یہ آپ کی لکیریں دیکھ کے کیا نصیب آپ کا بتائیں گے؟ تو ہاتھ کی لکیروں میں انسان کا کوئی نصیب وغیرہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو پاگل اور الو بنایا جاتا ہے عوام کو، ہے نا۔ تو ابھی جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا رہا ہے نا کہ آپ کی یوں ہوگا وہ ہوگا، آپ اس سے کہیے بھائی آپ اپنا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ، تو وہ اپنا ہاتھ دیکھ کے اپنے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بتا سکتا وہ کہ وہ کیا کرے گا کل کو، وہ کیا کھائے گا کل کو، اس کی زندگی میں کیا ہوگا، وہ خود نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی کوئی ایک بابا صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے لوگوں کے نصیب بتا رہے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تمہارے والد صاحب بھی پہنچ گئے اور اس کو دیکھا تو وہ سب کے بتا رہا ہے نصیب۔ تو والد صاحب اس بابا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا نصیب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا نصیب کس بارے میں؟ تو والد صاحب اتنے بڑے بڑے جوتے پہنتے ہیں، مطلب بڑے بڑے کا مطلب یہ کہ وہ جوتے جو ہے نا تھوڑا سا لانگ شوز ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ اپنا جوتا اتارا اور اس کے سامنے رکھ دیا، اور جوتا رکھنے کے بعد یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جوتا تمہارے سر پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو سوچتا رہا وہ، تو پھر اس نے جو ہے نا قدموں میں گر گیا، پیر پکڑ لیے کہ مجھے معاف کر دو، اور جتنے لوگوں سے اس نے پیسے لیے تھے ہاتھ دیکھنے کے سب کے پیسے اس نے واپس کیے، اور توبہ کر کے کیا کہ میں اب کبھی نہیں آؤں گا اور کبھی اس طرح سے لوگوں کو گمراہ نہیں کروں گا۔ تو جوتا جب اس نے دیکھا نا رکھا ہوا اپنے سامنے، اور والد صاحب نے یہ کہا کہ یہ جوتا تمہارے سر پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا ذرا بتاؤ، کیا کہے گا وہ خود نہیں جانتا اپنے بارے میں۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ تھا، ایک نجومی نے، ہاتھ دیکھنے والے نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ مر جائیں گے، ہے نا۔ بادشاہ سلامت پریشان ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، 1 مہینے کے اندر آپ مر جائیں گے۔ بادشاہ سلامت بالکل بیکار ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ ٹچ ہو گیا کہ 1 مہینے بعد میں مر جاؤں گا، صحت خراب، بیماریاں، پریشان، ٹینشن میں۔ تو لیکن وزیر تھا نا، وزیر بڑا سمجھدار تھا، وزیر نے اس نجومی کو دوبارہ دربار میں بلوایا اور بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت دیکھیے گا، آپ ذرا دیکھیے گا۔ جب وہ نجومی ہاتھ دیکھنے والا دربار میں آ گیا تو وزیر نے پوچھا ارے بھائی ذرا یہ بتاؤ تم کب تک زندہ رہو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں 5 سال تک زندہ رہوں گا۔ تو بس وہیں وزیر نے تلوار نکالی اور اس کی گردن کو اڑا دیا، اور بادشاہ سلامت کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ کہہ رہا تھا 5 سال تک زندہ رہوں گا، 1 منٹ بعد ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں دماغ کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں، دماغوں کو بالکل دماغوں کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اسی لیے ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال شہناز پروین پوچھتی ہیں بھائی جان آپ سے ہم سے میں رشتے کے لیے دعا کی گزارش کرتی تھی، الحمدللہ آج دعا قبول ہو گئی، 26/12/2020 نکاح ہے، میری ایج کی بھی دعا، میری آگے کی بھی دعا کریے، زندگی اچھے سے گزرے۔ ماشاءاللہ ان کی شادی ہے 26/12/2020 کو، یعنی سیٹرڈے والے دن، کل جو ہے ان کا نکاح ہو گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں کے بیچ میں خوب محبت قائم فرمائے، اور ان کی آگے کی زندگی دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہاں کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کی کامیاب فرمائے، دعا کیجئے گا بھائی، ٹھیک ہے۔ نسرین جہاں آپ نے سنڈے کمنٹ باکس چھوٹا کیوں کر دیا، 30 منٹ کا ہی اچھا تھا، پلیز اسے بڑا کر دیجئے گا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ 18 منٹ تو ہو گئے، آپ کی دعا سے انشاءاللہ یہ 30 منٹ کا پھر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ارے صاحب یہ تو لاسٹ کمنٹ تھا، تو یہ 30 منٹ تو نہیں ہو پائے گا، چلیے 18 منٹ ہے، اگلی بار دعا اور کرتے رہیے گا آپ، تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ یہ 30 منٹ کا ہو جائے گا۔ تو یہ سنڈے کمنٹ باکس کے کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے دیے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، اور فیس بک پیج AM قاسمی اس کو ضرور فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر بھی یہ کلپس جو ہیں وہاں پر بھی اپلوڈ ہوتی ہیں، وہاں سے آپ اپنی پروفائل پر ضرور شیئر کیجئے گا، اور جو ہمارے دینی کام چل رہے ہیں ان کے لیے تعاون ضرور کیجئے گا۔ اس کلپ کو سب کو دکھائیں، سب کے ساتھ دیکھیں، تاکہ یہ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ چل سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔